بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، تو اس کی کچھ وضاحت کر دیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر عاقل بالغ مسلمان پر جب وہ صاحب نصاب بن جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے نصاب پر پورا ایک اسلامی سال گزر گیا تو اس پر اب زکوٰۃ کی ادائیگی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ اس کی تفصیل، اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے دو نصاب بنائے ہیں، ایک سونے کا نصاب اور ایک چاندی کا نصاب۔ 7.5 تولے سونا یہ سونے کا نصاب ہے، اور 52.5 تولے چاندی یہ چاندی کا نصاب ہے۔ اور دوسری طرف 4 قسم کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے: سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد پیسے۔ مال تجارت یعنی ہر وہ مال جو انسان اس نیت سے خریدتا ہے کہ اس کو آگے بیچ دے گا، کاروبار کی نیت سے خریدتا ہے، رکھنے کی نیت سے نہیں خریدتا۔ اس میں ہر چیز آ سکتی ہے، مکان، دکان، پلاٹ، دکان کا سامان، حتیٰ کہ موبائل، گاڑی اور گڑی وغیرہ بھی اگر اس نیت سے خریدتا ہے کہ ان کو آگے بیچنا ہے، پروفٹ کماؤں گا، تو یہ مال تجارت ہوتا ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ نقد پیسے۔ اگر کسی کے پاس پیسے پڑے ہیں، بینک میں ہیں، گھر پڑے ہیں، یا کسی سے لینے ہیں، قرض دیے ہوئے ہیں، تو یہ نقد رقم ہے۔ اب یہ 4 قسم کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ مثلاً آج اگر کسی شخص کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد پیسے، ان چاروں کو ملا کر اتنی مالیت بنتی ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے بقدر ہے، آج کل کی تاریخ کے حساب سے 1,38,000 کے لگ بھگ چل رہی ہے۔ تو 1,38,000 کی بقدر اگر سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد پیسے، ان چاروں کو ملا کر اتنی مالیت اگر کس شخص کے پاس موجود ہے، جس دن اتنی مالیت اس کے پاس ہو گئی، وہ 52.5 تولے چاندی کی بقدر مالیت بن گئی، تو وہ شخص اس دن صاحب نصاب بن گیا۔ اب اس تاریخ کو نوٹ کر لے، لکھ لے، بھولے نہ کہ میں فلاں اسلامی تاریخ کو صاحب نصاب بن گیا تھا۔ اب پھر ٹھیک پورے 1 سال کے بعد، جب پورا 1 سال گزر کر وہی تاریخ دوبارہ آ جائے، تو حساب کرے کہ آیا ان چاروں قسم کے مال ملا کر دوبارہ اس 1 سال گزرنے کے بعد جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس وقت چل رہی ہوگی، اتنی مالیت اس کے پاس موجود ہے۔ اگر ہے تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی بھی واجب ہو چکی ہے۔ درمیان میں یہ دیکھ لے کہ سال کے درمیان کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا نصاب بالکل ختم ہو گیا ہو، ایسی کوئی صورت نہ بنی ہو، یعنی ایسا وقت نہ آئے کہ نہ اس کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد پیسوں میں سے کچھ بھی نہیں بچا۔ اگر مال کم یا زیادہ ہوتا رہا ہے سال میں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، زیادہ ہوا تب بھی کوئی حرج نہیں، کم ہوا تب بھی کوئی حرج نہیں، بالکل ختم نہ ہو۔ اگر بالکل ختم ہو گیا تو یہ شخص کا جو نصاب تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا، دوبارہ سے نصاب چلے گا۔ یہ جو تفصیل ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ چاندی کے نصاب کی 52.5 تولے چاندی کے نصاب کے حساب سے ہے۔ سونے کا جو نصاب ہے، 7.5 تولے سونے کا نصاب، یہ کب معتبر ہوتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے؟ بہت سے لوگوں کو اس میں غلط فہمی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے تو وہ لاپرواہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ 7.5 تولے سونے کا نصاب اگر نہ بھی ہو کسی کے پاس، تو عام طور پہ چاندی کا نصاب بہت سے لوگوں کے پاس موجود ہوتا ہے، ان پر زکوٰۃ فرض بھی ہو چکی ہوتی ہے، مگر وہ لا علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر زکوٰۃ کی ادائیگی سے محروم رہتے ہیں اور گناہ گار ہوتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں، سونے کا جو نصاب ہے نا، 7.5 تولے سونے کا نصاب، یہ اس وقت معتبر ہوتا ہے جب انسان کے پاس 4 قسم کے جو مال تھے زکوٰۃ کے نصاب میں۔ پہلا تھا سونا، دوسرا چاندی، تیسرا مال تجارت اور چوتھا نقد پیسے۔ ان 4 قسم کے اموال میں سے اگر 3 مال، جو آخری 3 مال ہے، وہ نہیں ہے، صرف اور صرف سونا ہے اگر کسی شخص کے پاس، چاندی بالکل نہیں ہے، 1 روپیہ تک نہیں ہے، مال تجارت میں سے بھی کوئی چیز نہیں ہے، تو ایسے شخص کے حق میں اب سونے کا نصاب چلے گا۔ اس وقت دیکھا جائے گا کہ اگر تو اس شخص کے پاس، جس کے پاس سونے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، صرف گولڈ ہے، اگر ایسے شخص کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے تو یہ صاحب نصاب ہوگا، سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ دے گا۔ اگر 7.5 تولے سونا نہیں موجود تو پھر یہ صاحب نصاب نہیں، یہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ اگر تھوڑا سا 1 تولہ بھی سونا ہے اور اس کے ساتھ ان 3 مالوں میں سے کوئی مال بھی مل گیا، چاندی مل گئی، نقد پیسے مل گئے، مال تجارت مل گیا، تو اب پھر سونے کا نصاب نہیں مراد لینا، اب چاندی کا نصاب چلے گا۔ سونے کا نصاب اس وقت چلتا ہے جب صرف اور صرف سونا ہو، باقی 4 اموال میں سے کچھ بھی نہ ہو۔ اسی طرح اور بات سمجھ لیں،
مثلاً اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے، صرف چاندی ہے، صرف اور صرف چاندی ہے، تو تب بھی 52.5 تولے چاندی کے حساب سے وہ زکوٰۃ دے گا سال گزرنے کے بعد۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس صرف پیسے ہیں، نقد رقم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے حق میں بھی 52.5 تولے چاندی کا نصاب چلے گا، اور سال گزرنے کے بعد اس نصاب پر جب سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس صرف اور صرف مال تجارت ہے، تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے جب 52.5 تولے چاندی کی بقدر مال تجارت موجود ہو۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جب انسان کے پاس چاروں مالوں میں سے کوئی ایک مال آ جائے، اگر سونا آ جائے تو 7.5 تولے سونے کا نصاب، اور باقی تینوں مالوں میں سے کوئی بھی مال آ جائے تو 52.5 تولے چاندی کا نصاب۔ اسی طرح اگر سونے کے ساتھ کوئی مال مل گیا تو تب بھی 52.5 تولے چاندی کا نصاب چلے گا۔ یہ بات تھوڑی باریک سی ہے، اگر نہیں سمجھ آتی تو کمنٹ لازمی کر کے پوچھ لیں، یا پھر کسی جید عالم دین سے لازمی پوچھ لیں، اس میں غفلت نہ برتیں۔